السلام علیکم۔ مائنڈ بلوئنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے ہمارا پچھلا پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہا ہوگا۔ اس چینل پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے اوپر جو ٹاپکس ہمیں ملے ہم ان پہ بات چیت کریں تاکہ وہ آپ کی معلومات کا باعث بن سکیں۔ آج میں اپنا روحانی سفر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں کن کن مدارج کو طے کر کے کس کس طرح یہاں پہ پہنچا اور کون سے وہ مسائل تھے جو ساری زندگی میرے ساتھ درپیش رہے، جب کہ میری اصلاح ہوئی تو میرے وہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئے۔ نمبر 1، یاسر محمود صاحب، میں ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ میری زندگی کی میں تبدیلی کا باعث وہ بنے ہیں۔ اصل میں وہ کیسے، وہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر شروع کیا جائے تو میں اپنی کہانی کا آغاز کروں گا اپنی شادی سے، کیونکہ شادی سے پہلے ایک لڑکا، ایک آدمی، وہ بیسیکلی آزاد ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے مشکلات کا پتہ نہیں لگتا، اور وہ مشکلات اصل میں جو اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں ان کا پتہ ان کے والدین کو لگتا ہے، یعنی کہ وہ فیس کرتے ہیں۔ اب جیسے میں اگر مثال دوں آپ کو کہ فائنینشیل ایشوز جو ہیں، اب شادی سے پہلے جب انسان بیچلر ہوتا ہے، کچھ کمائی نہیں ہو رہی ہوتی، پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کے فائنینشیل میٹرز آپ کے ساتھ والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے فائنینشیل میٹرز اچھے ہیں، برے ہیں، کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسان میچور لائف میں انٹر ہوتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اب میرے پہ ذمہ داری ہے، اب میں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اور انفارچونیٹلی میں 10th کلاس میں تھا جس وقت میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے فوراً بعد مجھے اپنی ذمہ داری سنبھالنی پڑی۔ آپ لوگوں کو زیادہ بور نہ کرتے ہوئے میں سیدھا مدعے پہ آتا ہوں کہ جس وقت میری شادی ہوئی تو مجھے فوراً ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا معاملات ہوئے ہیں، پہلے میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا رہا کہ شاید یہ میرے اپنے اعمال ہیں جو اب میری زندگی میں سزا کے طور پہ میرے سامنے آ رہے ہیں، اور بے شک ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس وقت ایک طویل عرصہ گزرا تو اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ نہیں، معاملات کہیں اور جا رہے ہیں، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے۔ اب مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کسی کو چیک کروا لیں، کسی روحانی شخص کو چیک کروا لیں تاکہ آپ کے معاملات کو دیکھا جا سکے۔ اس وقت جو بات سمجھ میں آئی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں ایک آستانے پہ چلا گیا اور وہاں جا کے میں نے ان سے اپنے معاملات جو ہیں وہ بیان کیے کہ میرے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت تسلی دی کہ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور تقریباً 1 سال تک میں ان کے پاس جاتا رہا، اور ہر دفعہ جانے پہ جو اخراجات آتے تھے وہ تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کوئی 1500 سے 2000 روپیہ، جس میں ہر دفعہ ایک سری لازمی لے کے جانی پڑتی تھی، اور جس میں ہر دفعہ جو ہے وہ ایک تعویذ دیا جاتا تھا مجھے، جو مجھے پانی میں گھول کے پینا ہوتا تھا۔ 1 سال تک اس عمل کو کیا لیکن کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ بہتری مستقل ہوتی ہے، عارضی بہتری کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اب عارضی بہتری میں اگر میں یہ کہوں کہ میرے فائنینشیل میٹرز بالکل ٹھیک ہو گئے تو یہ غلط ہوگا۔ وقتی طور پہ کچھ پیسے آ جانے تو جیسے ہی وہ آنے ویسے ہی ان کو خرچ کر دینا، اور بعد میں پھر بیٹھ کے دیکھتے رہنا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ ان معاملات سے تھوڑا سا ہٹا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کسی غلط ہاتھ میں ہوں، کہ وہ شخص
صرف میرے سے پیسے لے رہا ہے اور مجھے مطلب کوئی صحیح معاملات میرے نہیں کر پا رہا۔ دوسری بات یہ کہ میں یہاں پہ آپ کو یہ ظاہر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عورت تھی جس کے پاس میں جاتا تھا۔ خیر، یہ ایک عورت کا ایکسپیرینس تھا، وہ غلط ہوا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شخص کو اپروچ کیا، کیونکہ اب وہ میری ایک زندگی کا حصہ بن گیا اسے وہ چیز کہ میں نے لازماً کچھ نہ کچھ لینا ہے، وہ تعویذ کی شکل میں ہو، وہ پانی کی شکل میں ہو، وہ کسی اور شکل میں ہو، تو وہ ایک حصہ بن گیا 1 سال تک کنٹینیوسلی اس عمل کو کرنے سے۔ اب میں نے کسی اور کو ٹچ کیا، جب ان کو ٹچ کیا تو انہوں نے پھر وہی بات کی کہ آپ کے رزق کو باندھا گیا ہے اور آپ کے اوپر یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اب جب اس طرح کا معاملہ سامنے آئے تو انسان کا پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یار سب سے پہلے تو یہ میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایسے مقام پہ آ کے انسان سب سے پہلے جس چیز کا نقصان کرتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، یا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اللہ کی طرف رجوع کیسے کروں۔ بظاہر تو معاملات جو عملیات کے ہوتے تھے ان میں اللہ کا نام سر فہرست ہوتا تھا، اور باقاعدہ جو نقوش دیے جاتے تھے ان میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا تھا، لیکن میں سہارا ڈھونڈ رہا تھا کسی کو وسیلہ بنا کے۔ اب جب ان کے پاس بھی کافی عرصہ ہوا مجھے پھر احساس ہوا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اسی جستجو نے مجھے تیسری جگہ پہ پہنچا دیا۔ میں نے یہ چیز ذہن میں نے اپنے بٹھا لی کہ اس دفعہ میں نے 24 گھنٹے اسی معاملے کو دینے ہیں تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو جس آستانے پہ میں پہنچا وہاں پہ مجھے 2-3 چیزیں دکھائی گئیں جو کہ اس وقت میں جن کو شعبدے بازی کا نام دوں گا، مجھے 2-3 چیزیں دکھائی گئیں جن سے متاثر ہو کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تقریباً 1.5 سے 2 ماہ گھر جاؤں گا ہی نہیں، میں اسی آستانے پہ رہوں گا اور اپنا معاملہ بالکل مکمل طور پہ حل کروانے کے بعد یہاں سے جاؤں گا۔ بہرحال مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا، لیکن یہ سبق ضرور ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو تو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے آگے آپ رو کے گڑ گڑا کے اگر ایک دفعہ بھی دعا مانگ لیں تو وہ شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ کجا کہ میں لوگوں کے پاس پھرتا رہا، 1 سال ایک کی منتیں کرتا رہا، پھر اگلی دفعہ ایک اور انسان کے پاس گیا، وہاں پہ جا کے پھر اس کی منتیں کرنے، اس سے اپنے معاملات بیان کرنے، اور صرف معاملات میں یہ نہیں ہوتا کہ میرے پرسنل میٹرز ہوتے تھے، ان معاملات کے اندر مجھے اپنی پوری فیملی بیک گراؤنڈ کو انکلوڈ کرنا پڑتا تھا، جس میں میری بیوی، میرے بچے، میری والدہ، یعنی کہ ہر کوئی انوالو ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ آخر کار تنگ آ کے میں نے کہا کہ اب میں نے اس طرف جانا ہی نہیں، کسی طرف بھی نہیں جانا۔ لیکن پھر بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکوں۔ یا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ مسلط کر دیا جاتا ہو ایسے گناہ کے بعد کہ اس انسان کو ہوش ہی نہ آئے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا یہاں پہ کہ اس دین اسلام کے اندر تمام گناہوں کی معافی ہے اگر اس کی سزا لے لی جائے، اسے توبہ کر لی جائے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معافی مانگنے تک کی جو ہمت ہوتی ہے وہ اپنے پاس لے لیتا ہے، وہ نہیں دیتا۔ ایک گناہ کہ اس میں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، اور جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں اس وقت تک آپ معافی کیسے مانگیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اٹھا لیتا ہے کہ یہ نہ معافی مانگ سکے اور نہ اس کی معافی ہو،
اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کوئی غلط توبہ نعوذ باللہ الفاظ بیان کرنا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذہن ایسا بنا دیتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے معافی مانگنی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح شاید اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سے، میں اپنی ذات کی بات کروں تو میرے سے وہ چیز اٹھا لی تھی کہ مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیسے اپنے اللہ کی طرف رجوع کروں۔ لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ ہم صرف پڑھتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا اور بہت رحیم ہے، صرف ہم پڑھتے ہیں، اس کا اصل مقصد ہمارے اندر اترتا نہیں، اس لیے ہمیں ہوش آتی نہیں، پتہ نہیں میری کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک میرے اچھے دوست جن کا میں نے پہلے ذکر کیا یاسر محمود صاحب سے ملوایا۔ میں یہاں پہ یہ ایک بتاتا چلوں سارے معاملات کو کہ نہ وہ کوئی پیر ہیں، نہ کوئی وہ فقیر ہیں، اور نہ ہی انہوں نے میرے ساتھ کوئی ایسا عمل کیا کہ جیسے کہ پچھلے لوگوں نے کیا تھا۔ انہوں نے مجھے کیا سبق دیا؟ انہوں نے سبق یہ دیا کہ آپ لوگوں کو بیچ میں ڈال کے اللہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، لیکن آپ خود اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ آپ خود اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل کر دے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ شاید میں وہ اپنے ان گناہوں کی سزا کاٹ بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے تھے کہ اب یہ انسان جو ہے وہ میری طرف رجوع کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری غلطیوں کی، میری گناہوں کی ساری معافی تلافی ہو گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے ایک رستہ دکھایا ہے تو اس پہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب یاسر صاحب نے مجھے جب یہ سبق دیا اور میں نے پھر بہت دفعہ اس چیز کو سوچا کہ واقعی میں تو پوری زندگی اپنی پچھلی پوری زندگی اس میں صرف یہی کرتا آیا ہوں کہ لوگوں کے پاس چلا جاؤں، میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیوں نہیں چلا گیا؟ اس کی بارگاہ میں خود پیش کیوں نہیں ہو گیا؟ جب یہ بات سمجھ آئی، اللہ کی طرف رجوع کیا، سچے دل سے کیا، اور یقین مانے مجھے کوئی 40 دن نہیں لگے، یقین مانے مجھے کوئی ہفتے نہیں لگے، یقین مانے کہ مجھے دن بھی نہیں لگے۔ میں نے ایک رات بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں ایک انسان ہوں، تو اللہ ہے، تو معاف کرنے والا، تو بخشنے والا ہے، تو مجھے بخش دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے بخشا، تو تبھی مجھے یہ ایک رستہ دکھایا۔ انسان کی زندگی میں ہر جگہ پہ 2 رستے لازمی ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی طرف لے کے جائے، اور ایک وہ جو شیطان کی طرف لے کے جائے۔ شیطان بظاہر کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف آپ کی سوچ کو بدل سکتا ہے، وہ آپ کو وہ لذتیں دکھا سکتا ہے جو اس برے رستے پہ چلنے پہ ہیں، وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، آپ کی سوچ آپ کو دلاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو شیطان دکھا رہا ہے کہ غلط رستے پہ چلو، یہاں پہ تمہیں گاڑی بھی ملے گی، یہاں پہ تمہیں گھر بھی ملے گا، یہاں پہ تمہیں زندگی کی آسائشیں بھی ملیں گی، لیکن یقین مانیں کہ شیطان وہ ایک چیز بھی آپ کو دے نہیں سکتا، وہ صرف آپ کی سوچ بنا سکتا ہے کہ اس رستے پہ چلو گے یہ چیزیں ملیں گی۔ آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کو اس رستے پہ چلاتی ہے، اور پھر کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے فیصلہ کرنے کا حق ہے، تو وہ غلط فیصلے کرتا ہے جس سے اسے زندگی کی آسائشیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ان سے خوش ہو کے اس رستے پہ اور آگے سے آگے اور آگے سے آگے اور آگے سے آگے چلتا رہتا ہے۔ جبکہ دوسرا جو رستہ ہے اس میں انسان کو مشکلات نظر آتی ہیں، مشکلات بیان کرتا ہوں، اس میں فاقے نظر آتے ہیں، اس میں بھوک نظر آتی ہے، اس میں اللہ کی عبادت نظر آتی ہے،
24 گھنٹے اللہ کے لیے اپنی جان کو حاضر کرنے کا دعویٰ نظر آتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات کہ وہ رستہ بظاہر انسان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یقین مانیں کہ جس وقت انسان ارادہ کر کے اس رستے کے اوپر کھڑا ہی ہو جائے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہی اگر ہو جائے اور شیطان کو پیچھے کر دے، تو یقین مانیں کہ وہ رستہ آگے جا کے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ اگر شدید گرمی ہے اور شدید گرمی میں آپ کو کوئی کہہ دے کہ باہر جا کے یہ کام کر دو، تو جس وقت آپ باہر نکلیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت دھوپ ہے یار، بہت گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد آپ جب اس چیز کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی طرح جب آپ اس مشکل راہ کو دیکھ کے آسانی کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر مسئلہ شیطان کی طرف نکل جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس مشکل راہ کو دیکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہی ہو جائیں تو اس پہ چلنے کی استقامت اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دیتے ہیں۔ بس اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہی مقصد ہے ہمارا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے وہ تجربات سامنے رکھ سکیں کہ جن سے ہم گزرے ہیں اور آپ لوگ ان سے نہ گزریں، اور جو رستہ آپ نے اختیار کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے۔ اب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر کیا وجہ ہے کہ تجربے کار اساتذہ کو رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، وہ اس چیز سے گزر چکے ہیں، وہ اس چیز سے گزر کے اس جگہ تک، اس مقام تک پہنچے ہیں۔ تو جب وہ آپ کو کچھ بتائیں گے تو وہ ان کے ساتھ، ان کے علم کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس انکلوڈ ہوگا، اور وہ آسانی سے آپ کو اس چیز سے سمجھا سکیں گے۔ تو یہاں پہ صرف مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم کوئی استاد نہیں، ہم کوئی پیر نہیں، ہم یہ نہیں کہ ہم لوگوں کی طرح آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ ہم صرف اصلاح اس صورت میں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک رستہ جو بظاہر مشکل لگ رہا ہے دیکھنے کے لیے، اگر آپ اس پہ صرف چلنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی مسائل درپیش نہیں ہوں گے۔ یہاں ایک چیز اور واضح کرتا چلوں کہ اگر دنیاوی مسائل پیش ہوں گے بھی تو وہ مسائل آپ کے لیے معنی نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ مسائل کیا ہیں؟ وہ مسائل ہیں گاڑی کے، وہ مسائل ہیں آسائشوں کے، وہ مسائل ہیں گھروں کے، وہ مسائل ہیں لوگوں سے ملنے کے، وہ مسائل ہیں دوستوں کے، وہ مسائل ہیں ایک دوسرے سے حسد کے۔ اب یہ سب چیزیں، یہ سب مسائل اس وقت مسائل بنتے ہیں جس وقت ہم اس رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو تب وہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس رستے پہ نہیں ہیں، اللہ کے رستے کے اوپر ہیں، تو پھر وہ مسائل ہمارے لیے مسائل نہیں ہیں۔ اگر وہ ہیں بھی، اگر وہ ہماری زندگی میں موجود بھی ہیں تو ہمیں وہ مسائل نہیں لگیں گے، کیونکہ ہمارا ایم، ہمارا جو کانسیپٹ، ہمارا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ آپ ایک بہت عرصے سے ایک مثال آپ لوگ سنتے آتے ہوں گے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ جب انسان سامنے دیکھتا ہے تو اسے نہیں پتہ لگتا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے بالکل پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو علم نہیں ہوتا۔ تو سامنے جب دیکھیں گے اور پیچھے 100 مسئلے آپ کے کھڑے ہوں گے تو وہ مسئلے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کو وہ نظر ہی نہیں آ رہے، آپ کا وہ فوکس ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور مثال دینا چاہوں گا آپ کو کہ 2 جانور ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ایک ہرن اور ایک شیر۔ نظام قدرت ہے کہ شیر شکار کر کے کھاتا ہے، شیر شکاری ہے، جبکہ ہرن جو ہے وہ اس کا شکار ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ شیر کی دوڑ
کم ہے سپیڈ اور ہرن کی سپیڈ زیادہ ہے، یعنی کہ شیر کی سپیڈ سے ہرن کی سپیڈ زیادہ ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ ہرن شیر کا شکار بن جاتا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہرن کے اندر آپ جب بھی دیکھیں گے شکار کے دوران، آپ کی یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہوں گی، اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جب ہرن کے پیچھے شیر بھاگ رہا ہوتا ہے تو شیر کا فوکس صرف ہرن ہوتا ہے، جبکہ ہرن کا فوکس وہ شیر ہوتا ہے جو اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ بار بار مڑ مڑ کے اپنے اس فوکس پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس شیر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ میں فرق پڑتا ہے اور شیر اس ہرن کے اوپر آ جاتا ہے۔ صرف یہ وجہ ہے کہ اگر ہم اپنا فوکس اللہ کی طرف رکھیں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی زندگی اور آخرت میں دونوں میں کامیابی ہمارا نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ باقی آپ جو کر رہے ہیں، جس طرح کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف آئیں۔ یہ معاملات کچھ بھی نہیں اگر آپ ان کو کچھ نہیں سمجھیں گے تو، ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو، کیونکہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر کے، جو اس کے احکامات ہیں ان کو مان کے، اصل تا ابدی زندگی جو ہے اس کے لیے اپنی اچھی زندگی چننی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جنت ہمارا مقدر ہوگی، دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اس کو کماتے ہیں، جو دنیا میں شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اصل معاملہ ہے کیا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ اس چیز سے سارے علم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور شیطان کے بیچ میں مکالمہ کیا ہوا تھا۔ اگر ہم صرف اس کو دیکھ لیں تو ہمیں ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ شیطان نے کیا سوال کیا تھا کہ مجھے مہلت دی جائے، مجھے مہلت دی جائے کس چیز کی؟ کہ میں تیرے انسانوں کو بہکا سکوں۔ یہاں دو پہلو ہیں، دونوں کی طرف غور کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ شیطان اجازت مانگ رہا ہے کس چیز کی؟ کہ وہ آپ کو بہکا سکے، یعنی کہ وہ اللہ کے راہ سے ہٹا سکے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ شیطان بھی اگر مانگ رہا ہے تو وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ کبھی یہ چیز سوچی ہے؟ تو اگر شیطان مجبور ہے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنے پر، تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے بھی وہ اجازت اللہ کی مانگ رہا ہے، تو ہم خود کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف؟ یقین مانیں کہ زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔